اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ ایک یہ کویسچن آفر آیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کے یہ نفاس کے ایام ہوتے ہیں تقریباً 40، کوئی اس کو شیلا کہتا ہے، کوئی چھلا کہتا ہے، کوئی اور نام دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس ماچس یا لوہا رکھا جاتا ہے تاکہ جن وغیرہ اثر انداز نہ ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، چیزوں کے وجود کی یا ان کے بارے میں نظریہ رکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ باقاعدہ قرآن یا حدیث میں کسی چیز کا بیان آتا ہے اور اس کے مطابق ایک ذہن بنتا ہے، پھر ہم کوئی عمل کرتے ہیں۔ یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث نے کوئی تعلیم دی ہو کہ یہ چیزیں رکھیں تو جن نہیں آئیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان خاندان کے اندر چیزیں معروف ہو جاتی ہیں۔ اب وہ معروف شدہ چیزیں بھی دو ہوتی ہیں، یا تو نصوص قرآنیہ یا حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر کی نحوست کا انکار کیا۔ یہ اس زمانے میں کفار میں رائج تھا۔ نبی کریم نے فرمایا ولا صفر، یہ صفر کوئی چیز نہیں ہے، یہ عام مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی اور رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ صفر میں ہوا۔ لیکن ہمارے خاندانوں میں کیا مشہور ہوتا ہے کہ ماہ صفر ایک نحوست کا مہینہ ہے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے اطراف میں کئی خاندانوں میں یہ لفظ مشہور ہے، یہ خالی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں نکاح نہیں ہوگا، جو نکاح ہوگا تو آفات آئیں گی۔ باقی 11 مہینوں میں ہوتے ہیں، اس میں نہ طلاقیں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ پھڈا ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ اس ایک مہینے میں ساری بلائیں آئیں گی۔ تو وہ اور پھر وہ سورہ مزمل آٹے کی گولیوں میں پڑھ کے مچھلیوں کو کھلانا یہ۔ اب یہ چونکہ نص حدیث کے خلاف ہے، مضمون حدیث کے خلاف ہے، ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا گناہ ہوگا۔ اور دوسرے ہمارے گھر میں معروف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے براہ راست خلاف نہیں ہیں، اور نہ ان کا کوئی ایسا کوئی مضمون ہے کہ جو ان سے ٹکراتا ہو۔ ان کو فالو کریں نہ کریں، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، قوی الاعتقاد لوگ اور ضعیف الاعتقاد۔ جو مضبوط اعتقاد کے ہیں وہ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا اور میری خواہش یہ ہے کہ ہماری عوام قوی الاعتقاد بنے، ضعیف الاعتقادی سے باہر نکلے۔ تو جب قرآن یا حدیث نے چیزیں بیان نہیں فرمائیں تو کیا ضرورت ہے پھر آپ کو یہ گھبرانے کی، جیسے سورج گرہن میں عورت لوہے کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ بچے میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے گا۔ اگرچہ قرآن حدیث اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ نظریہ بیکار قسم کا ہے، اس کو فالو نہ کریں، اچھا ہے۔ ایسے ہی ہے جن، یعنی ماچس کو دیکھ کے چلا جائے گا، لوہے کو دیکھ کے چلا جائے گا، ورنہ تو آ جائے گا۔ تو ویسے بھی تو ماچس گھر کے اندر ہوتی ہے، لوہا گھر میں ہوتا ہے۔ تو اتنا نظریہ اپنا پکا رکھیں کہ پھر عورت کے پاس ہونے کی وجہ سے جب جن نہیں آ رہا تو گھر میں رکھ لیں، جن نہیں آئے گا۔ تو جس گھر میں ماچس ہے اس میں جن نہیں آنا چاہیے۔ لیکن پھر آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور جو خراب قسم کے عاملین ہوتے ہیں فوراً آپ کو کہتے ہیں آپ پہ اثرات ہیں، گھر میں جنات ہیں، کیوں بلیو کر لیتے ہیں؟ تو اس کا قوی الاعتقاد لوگ اس کا اعتبار نہ کریں۔ ہاں، جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں ان کو کرنے دیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ضعیف الاعتقاد ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں اس پر عمل کر لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں کہ اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے نہیں کیا آپ کی بات مان کر، اور بعد میں فرض کر لیں بچہ کچھ پریشان سا ہوا، کوئی روتا ہے یا دیگر مسائل، کسی کو چیک کرایا، اس نے کہا اس پر تو جن ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا وہ آپ کے اوپر الزام لگائیں گے، دیکھا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جنات آتے ہیں اور تم نے منع کیا تھا۔ تو آپ لائے تھے اسے قوی الاعتقادی کی طرف، وہ اور زیادہ ضعیف الاعتقادی کی طرف چلا جائے گا۔ تو جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں انہیں اس پر عمل کرنے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی ڈسکاؤنٹ کارڈ تھا، وہ کسی اور نے لے کر اس پر پرچیزنگ کر لی، اب اس سے اس کو ڈسکاؤنٹ حاصل ہوا۔ یہ ڈسکاؤنٹ کس کا ہوگا؟ جس نے پرچیزنگ کی ہے اس کو ملے گا یا جس کا اصل میں کارڈ تھا اس کو حاصل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اصل تو جو ڈسکاؤنٹ کارڈ ہولڈر جو ہوتا ہے یہ ڈسکاؤنٹ اسی کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے یقیناً کوئی پے کیا ہوگا کہیں پر، کوئی اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر اکاؤنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر یہ اس طرح کے کارڈز وغیرہ ایشو کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس کی اصل کیا ہے، کس وجہ سے اس کو ایشو کیا گیا تھا، اس پہ میں بحث نہیں کرتا ہوں، کویسچن صرف اتنا ہے۔ تو لہٰذا جس نے یہ پرچیزنگ کی ہے، اگر یہ پرچیزنگ نہ کرتا تو ڈسکاؤنٹ بھی نہ ہوتا۔ ڈسکاؤنٹ کارڈ تو تب یوز ہوتا ہے جب پرچیزنگ ہے۔ تو اب اس میں یہ باہم رضامندی سے طے کر لیں۔ اگر تو یہ فراخ دلی سے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میرا کارڈ یوز کیا تم ہی رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے تو پرچیزنگ کر لی، تم یہ ڈسکاؤنٹ اتنا ہم تمہیں دے دیتے ہیں، وہاں سے بچا تم لے لو،
تب بھی ٹھیک ہے. تو ہم باہر اس انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں، کیونکہ اب یہاں دونوں چیزیں شامل ہیں. کارڈ تو اس کا، لیکن پرچیزنگ انہوں نے کی ہے. کارڈ نہ ہوتا تو ڈسکاؤنٹ کہاں ملتا، اور وہ پرچیزنگ نہ کرتے تو ڈسکاؤنٹ کارڈ چاہے ہاتھ میں رکھیں، ڈسکاؤنٹ کس چیز کا ملتا. اس لیے باہم رضامندی سے معاملہ طے کر لیا جائے. ایک ہی بھائی نے مجھے کویشچن کیا کہ ایک یونیورسٹی ہے، اب میں نام نہیں لیتا ہوں کون سی ہے، یونیورسٹی ہے پاکستان کی، اس کے لوگو پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے، اور وہی لوگو لیٹر پیڈ پر بھی ہوتا ہے اور فائلز وغیرہ پر، اور اسی طرح جو امتحانی کاپیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ بھی وہ لوگو بنا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ مطلب چیزیں فارغ ہوتی ہیں، جیسے لیٹر ہیڈز وغیرہ ہے اور لیٹر پیڈ وغیرہ ہے اور اسی طریقے سے انویلپ وغیرہ ہیں، تو وہ پھاڑ کے کوئی کچرے میں پھینک رہا ہے، کوئی یہاں گر رہا ہے، اور وہ آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ ایسی بے احتیاطی گناہ گار کروائے گی اور اس کے ذمہ دار مینجمنٹ ہوگی. اور حیرت ہے مجھے کہ یونیورسٹی یا کالج یا اسکول وہ مقام ہوتے ہیں کہ جہاں پر علم سکھایا جاتا ہے، اور علم کی لغوی تعریف ہے ما بہل انکشاف، کہ جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہوتی ہیں. علم ایک روشنی ہے، جس روشنی کے ذریعے، اس کے سہارے سے، اس کے وسیلے سے ہم اچھائی برائی صحیح غلط میں تمیز پیدا کرتے ہیں. اب یونیورسٹی کا معاملہ ہو اور لوگو ایسا بنا لیا کہ جس میں آیت قرآنی اور اس کی بے حرمتی لازم ہوگی، تو یہ تو مطلب مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے. تو بہرحال ایسا لوگو بنانا جس نے بھی بنایا ہے اور استعمال کر رہا ہے، اور وہ بے ادبی چونکہ ہو رہی ہے، تو یہ گناہ ہوگا، اور جس نے بنایا وہ بھی گناہ گار ہوگا. اسی طریقے سے باہر یونیورسٹیز کے باہر بعض اوقات بہت بڑا وہ لوگو بنا دیتے ہیں، اور اسے مٹی گر رہی ہے اور بیٹیں گر رہی ہیں جانوروں کی. یہ آیات قرآنیہ اس لیے نہیں تھی کہ ان کو لوگوں میں سجایا جائے، ان کی بے حرمتی کی جائے. اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، خصوصاً ایسے ادارے کہ جو تعلیم کے ادارے ہیں، جو مطلب لوگوں کو علم اور شعور فراہم کرتے ہیں، وہاں بے شعوری کا یہ عالم ہو تو یہ غیر مناسب ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب میرا طلاق کے مسئلے میں سوال تھا. جی مفتی صاحب ایک دن میں زوجہ کو منع کیا تھا کہ کہیں نہیں جانا، تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ تم تو آزاد ہو، بات میری نہیں سنتی. اس لیے تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جیسے مطلب کوئی عورت ہوتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا، یا جس کو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے، یا جو کسی کے کہنے کہنے میں نہیں ہوتی، یہ الفاظ کی وجہ سے میں نے اس کو یہ کہا کہ تم تو آزاد ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بہت وسوسے آنا شروع ہو گئے جب میں نے یہ الفاظ سنے کہ کیا بتا یہ اس کی وجہ سے کوئی طلاق واقعہ ہو جائے. تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں مفتی صاحب. تھوڑا سا بھی اگر کوئی بات ہوگی نا. ہاں میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ گیا آپ کا کویشچن. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا پہلا کوشچن یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی کسی چیز کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دے کہ میں مستقبل میں ایسی ہی چیز خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو اب اگر وہ اسی چیز کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کیا اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ شرعی منت کے الفاظ ہیں؟ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز میں قرات کی جگہ التحیات پڑھ لی، پھر یاد آ گیا اور قرات بھی کر لی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح قرات کے بعد اگر ہم التحیات پڑھ لیتے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں قے منہ پر ہو اور کچھ قے حلق سے نیچے اتر جائے تو روزے کے فساد کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا والدین اور اولادیں ایک دوسرے کو حقوق معاف کر سکتے ہیں؟ دوبارہ بولیں. کیا والدین اپنی اولادوں کو اور اولادیں اپنے والدین کو ایک دوسرے کے حقوق معاف کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آن لائن قرآن پاک پڑھانے والے کم فیس ملنے کی وجہ سے پڑھانے سے منع کر دیں تو کیا اس صورت میں گناہ گار ہوں گے کہ نہیں؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ بعض اوقات کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں، نعتیں ہیں، یا عام بچے جو ہیں گانے وغیرہ سن رہے ہیں، فری ہینڈ کان میں لگایا ہوا ہے، یا کوئی ہیڈ فون لگایا ہے اور خیال نہیں رہا نماز کا ٹائم ہو اور نماز شروع کر دی. اب وہ کانوں کے اندر لگا ہوا ہے تو نماز کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں اگر تو اب اس میں دو صورتیں، اگر تو وہ مطلب بج رہا ہے، مطلب نعتیں بھی چل رہی ہیں یا خدا نخواستہ گانے ہیں، تو ایسی صورت میں تو لازم ہوگا کہ عمل قلیل سے اس کو اس طرح نکال دیں، یا جیسے رکوع سے سجدے میں جائیں تو پھر اس طرح اتار کے ہیڈ فون وغیرہ سائیڈ میں کر دیا جائے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمل قلیل سے اس کو سائیڈ میں کر دیں. کیونکہ جب یہ نعت کانوں میں بج رہی ہے، چل رہی ہے، یا گانا اس طرح بج رہا ہے،
تو اس سے لازم بات ہے ڈسٹربنس ہوگی اور آپ قرات بھولیں گے یا اور کوئی خرابی لازم آئے گی، تو اس لیے اس کو بہرحال عمل قلیل سے اتارنا ہوگا۔ ہیڈ فون کے لیے اس لیے کہا اگر آرام سے ہٹ سکتا ہو تو کر دیں، ورنہ بعض اوقات ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر سجدے قریب جا کے کر لیں، ذرا زمین کے قریب ہوں گے تو آسانی رہے گی۔ اور فرض کر لیں کہ اگر کچھ بج نہیں رہا، بس ویسے کان میں لگا ہوا نماز شروع کر دی، ایسی صورت میں دونوں چیز کا اختیار ہے، چاہے تو لگے رہنے دیں، نماز پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر اس سے کوفت وغیرہ ہو رہی ہے تو بہتر ہے اتار کر رکھ دیں، اس میں ذرا وسعت ہوگی۔ لیکن بہرحال عالم ہوش میں رہ کر نماز شروع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہو تو ایک مطلب ایسی اپنے عادات بنا لیں کہ فطرتاً طبیعتاً آپ کو اندر سے آواز آئے کہ بھئی اہتمام کرو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جیسے ہم شادی بیاہ میں جا رہے ہوں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہوں، کسی بہت بڑے افسر سے ملنے جا رہے ہوں، کیا ہمیں کوئی الارم لگانا پڑتا ہے یا 10 آدمی نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی شادی میں جا رہو سچ سنور کے جانا؟ نہیں، ایک ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اب ایک ایسے جگہ پر جانا ہے جہاں ہمیں دیکھا جائے گا یا جو اہمیت کی حامل جگہ ہے، تو ذرا سنور کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سب سے زیادہ عظیم بارگاہ ہے اور اس بارگاہ کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم سب سے زیادہ خراب حلیے کے ساتھ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ اہتمام کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ، جیسے بہنیں ہیں تو خوب میک اپ کر کے اور کوئی عطر وغیرہ ایسی جو پھیلے نہیں وہ لگا کر اور نئے لباس پہن کر ہر نماز ادا کریں، یہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت اہتمام اللہ کی بارگاہ کا بھی ہونا چاہیے۔ ایک پہلے کال لیتے ہیں پھر سوال بھر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ عشاء کی نماز جو اگر ہم 12 بجے کے بعد پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں بہن، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے 2 مکان ہیں، میں شریعت کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں وہ بچوں کے کچھ پیسے لگے ہوئے ہیں، زمینیں میری ہیں، جگہ میری ہے، لیکن جو بنائے گئے ہیں ان میں کچھ پیسے، کچھ رقم بچوں کی ہے، کچھ میری ہے، تو میں نے بچوں کو بولا کہ ایک مکان لے لو، وہ نہیں لے رہے، تو کیا میرے کو بیچ کر ان کے پیسے بھی ادا کرنا پڑیں گے اور اس کے علاوہ علیحدہ ان کو حصہ دینا پڑے گا یا کیا کرنا ہوگا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو؟ یعنی اپنی زندگی میں حصہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے جی، اپنی زندگی سے پہلے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ کوئی ایک غیر مسلم شخص ہے جو بیماروں وغیرہ کے اوپر دم کرتا ہے اور ان کو شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس غیر مسلم سے دم کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ہرگز غیر مسلم سے دم وغیرہ نہ کروائیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلمات شرک و کفر پڑھ کے دم کرے، اور فرض کر لیں کہ کلمات کفر و شرک نہیں ہیں، اس نے آپ کو بتایا، وہ ہمارے ہی کسی آیت سے یا اسماء الہیہ سے کچھ حصہ لے کر اس کا دم کرتا ہے، تو اس صورت میں علاج تو اس سے کروانا جائز ہوگا، لیکن بہرحال اگر شفا ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ ہمارے اعتقاد میں فرق آ سکتا ہے، کیونکہ ایک غیر مسلم ہے، اس نے دم کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے عقائد کی خرابی کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا دے رہا ہے یا شفا کا وسیلہ بن رہا ہے، تو جو کمزور اعتقاد کے لوگ ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوں اور پھر اعتقاداً اس کے اعتقاد کو صحیح سمجھتے ہوئے مطلب بگڑ جائیں، اسلامی بنیادی عقائد سے دور ہو جائیں، اس لیے بہت اس میں خطرہ ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس کے لیے وسیلہ جائز ہی اختیار کرنا ہوگا، اور ایسے وسائل کے جو ہمیں خطرات میں مبتلا نہ کریں، اور یہاں بہت خطرے ہیں لہٰذا ہم اس کو بالکل منع کریں گے۔ مسلمانوں سے علاج کروائیں، بہت ہیں، اور یا پھر آپ قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کو از خود استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بیوی اگر شوہر کے کچھ پیسے یعنی کہ خرچے وغیرہ سے بچا کر رکھے، کبھی کبھار ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، کیا اس پہ وہ گنہگار ہوگی؟ پھر وہ گھر میں ہی خرچ کرے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے سال پر جو ہے نا بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اور کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں سفید پوش، یعنی کہ سال پورا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ بعد میں ان کو آہستہ آہستہ کر کے دیں؟ ٹھیک ہے۔ اور جی بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی۔
محمد طیب UAE سے بات کر رہا ہوں. جی حکم فرمائیں. 2 سوالات ہیں مفتی صاحب. دونوں سوالات کا تعلق والدین کے حقوق سے ہے. جی. اگر والدین کسی معاملے میں ضد پہ آ جائیں اور صحیح بات نہ مان رہے ہوں تو اس صورت میں والدین کے آگے خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ وہ جو ضد ہے وہ ان کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. یعنی صحت اچھی نہیں ہے مگر وہ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ان کی صحت کو مزید خراب کرے. تو اس معاملے میں تھوڑی زور زبردستی یا تھوڑا زور سے بولنا، یہ اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ایسی اولاد جو اپنے والدین کا بڑھاپے میں خیال نہ کرتی ہو، یعنی ایسے بھائی بہن جو اپنے والدین کا خیال نہ کرتے ہوں، تو ان سے تعلقات رکھنا صحیح ہے یا ان سے وقتی طور پہ محض اس معاملے کی وجہ کر کہ وہ والدین کا خیال نہیں کر رہے اور اس معاملے میں ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان سے وقتی تعلق ختم کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک گیم ہے، اس کو بیئر پونگ کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیبل ہوتی ہے، 8 گلاس ادھر رکھے ہوتے ہیں، 8 ادھر. اس میں شراب ہوتی ہے. ادھر والی ٹیم جو ہے گیند پھینکتی ہے، جس بھی گلاس میں جائے گا اس کے سامنے جو شخص ہے وہ اس گلاس کو اٹھا کر تیزی کے ساتھ پیے گا. پھر وہ پھینکیں گے گیند، اس گلاس میں جائے گی کسی کے تو وہ پیے گا. جو کم وقت میں پیتا ہے وہ جیت جائے گا، اور پھر آگے کچھ انعام وغیرہ کے سلسلے ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ تو ہے تو اصل شراب کے ساتھ، لیکن بعض اوقات مسلمان جو ہیں دوسرے مشروبات ڈال کر بھی ایک گیم کے طور پہ اگر اس کو کھیلتے ہوں تو ایسی گیند اور یہ گلاسز جو اس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو سیل آؤٹ کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، بیچنا تو بالکل جائز ہے، چاہے کوئی اس کو شراب ڈال کر پھر گیم کھیلے، کیونکہ گیند فی نفسی ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے، گلاس فی نفسی ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے. جب فی نفسی ہی بذات خود کوئی چیز خراب نہ ہو، کوئی اس کا استعمال غلط کرتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے، تو پھر بیچنے والا قابل گرفت نہیں ہوتا، استعمال کرنے والا ہوتا ہے. ہاں، بیچنے والا کم از کم یہ ضرور کرے گا کہ کسی برائی میں تعاون کی نیت نہ کرے، بس میں گلاس بیچ رہا ہوں، گیند بیچ رہا ہوں، تم کسی کام کے لیے استعمال کرو، یہ دل میں نیت بس یہ رکھے تو اس کے لیے سیل کرنا بالکل جائز ہے. اب کھیلنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اصلاً اس میں شراب ڈال کے کھیلی جاتی ہے، اب اگر مسلمان کھیلیں چاہے اس میں شراب نہ ڈالیں، تو چونکہ غلط قسم کے کھیل سے جس میں حرام چیز ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی مشابہت ہو رہی ہے، اور عام آدمی اگر دیکھے گا دور سے، اس کو نہیں پتہ اس میں مشروب کیا ہے، تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے گا کہ شاید یہ بھی اس میں شراب ڈال کر کھیل رہے ہیں. تو ایسے گیم کھیلنا جن کی مشابہت غلط قسم کے گیم سے ہو اور اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا. لہذا اگر یہ کویسچن کیا جائے کہ اس قسم کا گیم کھیلنا کیسا ہے تو ہم اس کو منع کریں گے، بالکل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خراب قسم کی چیز کی طرف منسوب ہے. اسی طرح والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے گیمز کے اوپر خاص طور پہ توجہ کریں، کوئی غلط قسم کا گیم نہ کھیلا جائے. جیسے کچھ عرصے پہلے بھی کویسچن ہوا تھا کہ ایک گیم ہے جس میں کوئی اگلا لیول کراس کرنے کے لیے یا اس کے لیے ایک طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بتوں کے سامنے ان کو دیوتا سمجھ کر سامنے بیٹھنا ہوتا ہے اور کچھ عمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گویا کہ طاقت دیتے ہیں اور وہ اگلا لیول کور ہوتا ہے. اب یہ اگرچہ کسی کی بت پرستی کی نیت نہیں ہے، دیوتاؤں یا اور دیگر خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے اس وقت اس شخص کے اس میں، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ اس گیم میں وہ ایسا کر رہا ہے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ. اور اگر اس اعتقاد کے ساتھ جو کہ غالب گمان ہے کہ جس نے اپنا دین نہیں سیکھا ہوگا، تو آہستہ آہستہ دوسرے مذاہب کی بد اعتقادی اس میں سرایت کر جائے گی، اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. تو جب یہ خطرات موجود ہیں تو پھر بالکل اس کو ایسے گیمز کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا جائے گا، اور خرابی پیدا ہو گئی تو ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا. تو والدین کو بالکل اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی جان. وعلیکم السلام. یہ لڑکا جب بالغ ہو جائے گی تو اس کی شادی کرنا والدین کے اوپر فرض ہے جی؟ جی. اور وغیرہ نہ کرتا ہو اور بولیے. اگر جائیداد میں اگر اس کو حصہ وغیرہ دینا ہو تو وہ بھی لازم ہے اگر باپ سے ناراضگی اس کی؟ یعنی اگر زندگی میں کہہ رہے ہیں یا وراثت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وراثت کے بارے میں کہہ رہا ہوں. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں، ابھی کہ یہ کویسچن کیا تھا پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ زوجہ کہیں جا رہی تھی تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اور میرے ذہن میں ایسا تھا کہ جیسے ایک مطلق عورت آزاد ہوتی ہے
یا ویسی ناراضگی کے ساتھ کہ تم میری طرف سے آزاد کر دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں لفظ آزاد کا حکم یہ ہوتا ہے اگر تو نارمل حالت میں بیٹھے ہوئے نا، ویسے میاں بیوی کوئی ہنسی مذاق چل رہا، اس میں شوہر کہے میں نے آزاد کیا، تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ آپ نے طلاق کی نیت سے کہا تھا یا ویسے ہی۔ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر غصے میں لڑائی چل رہی ہے اس میں بول دے، یا عورت مطالبہ طلاق کر رہی ہو کہ مجھے چھوڑ دو بس، اور شوہر کہ اچھا جا تجھے آزاد کیا، ان دونوں صورتوں میں چاہے نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو غالباً اگر آپ نے یہ غصے میں کہا جیسے کہ ظاہر ہو رہا ہے تو اس میں ایک طلاق بائن واقع ہوئی ہے، آپ کا نکاح فوراً بریک ہو گیا تھا۔ اب آپ یہ کریں کہ فوراً سے پیشتر جدید نکاح کریں، ٹھیک ہے؟ اگر پہلے آپ نے 2 طلاقیں نہیں دے دی تھیں، اگر 2 طلاقیں پہلے دی ہوں گی پھر تو یہ تیسری مل کر 3 ہو جائیں گی، اب حلالے کے بغیر دوبارہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر پہلے 1 دی تھی تو یہ دوسری ہوئی، یا 1 بھی نہیں دی تھی تو یہ پہلی ہوئی۔ اس صورت میں بس یہ سمجھ لیں کہ آپ فوراً نکاح کر لیں، یہ 1 طلاق تو ہو گئی، اس کے بعد آپ 2 طلاقوں کے مالک رہیں گے، یا اگر 1 پہلے دی تھی تو 1 طلاق کے مالک رہیں گے، یعنی یہ گنی جائے گی، لیکن آپ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نکاح کا معاملہ نہیں کیا اور ویسے ساتھ رہنا شروع ہو گئے، اس میں آپ یقینی سی بات ہے گناہگار ہوں گے، کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے اور اب آپ کا ساتھ رہنا گناہ ہے۔ تو یہ میرے اس کویسچن کو، اس جواب کو 2-3 دفعہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ ایک کوئی چیز لی تھی کہ میں ایسی ہی چیز خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، کچھ عرصے بعد پھر اسی چیز کو اگر وہ صدقہ کر دیتا ہے تو ٹھیک رہے گا، اور کیا یہ شرعی طور پر منت ماننا کہلائے گا؟ دیکھیں اگر تو زبان سے اتنی آواز سے کہا تھا کہ اپنے کان نے سن لیا تو پھر تو اس کو صدقہ کرنا لازم ہے، اسی طرح کی چیز یا اسی کو بھی کر دے تو پھر بھی چل جائے گا اور یہ منت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے صرف دل میں ارادہ کیا تھا، الفاظ بالکل ادا نہیں کیے، تو یہ صرف ایک ارادہ ہے، اب چاہے کرے چاہے نہ کرے اس میں گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن الفاظ اگر زبان سے ادا کر دیے تو بہرحال اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اب نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی قرات کی جگہ التحیات کا پڑھ دے، یعنی الحمد شریف پڑھنا چاہتے تھے اس سے پہلے التحیات سٹارٹ کر لی، یا الحمد شریف ختم کی اور صورت ملانی تھی لیکن بیچ میں التحیات غلطی سے زبان پر جاری ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دعائیہ کلمات ہیں، ذکر ہے، اور نماز میں قرات سے پہلے یا بعد میں ذکر الہی کرنا، دعائیہ کلمات پڑھنے سے نماز کا فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر التحیات میں بیٹھے ہوتے اور وہاں پر التحیات کی جگہ الحمد شریف غلطی سے شروع کر لیتے، اس پہ سجدہ سہو تھا، کیونکہ قرآن کو غیر محل میں پڑھنے پہ سجدہ سہو ہے۔ لیکن یہ التحیات چونکہ دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے یا مناجات وغیرہ پہ کے کلمات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو الحمد سے پہلے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کے پڑھیں، اگر غلطی سے نکل جاتی ہے تو بہرحال اس پہ سجدہ سہو وغیرہ بالکل نہیں ہے۔ بہن کہتی ہے اگر کوئی حالت روزہ میں ہو اور میٹنگ کے ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا کوئی ذرہ اندر چلا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے منہ بھر قے، کہ جو اچانک آتی ہے اور اتنی زوردار طریقے سے آتی ہے کہ اس کو بہت ہی تکلف سے آپ روک سکیں ورنہ رکتی نہیں ہے عمومی طور پر، ایسی اگر آئی تھی اور چنے کے برابر واپس چلی گئی پھر تو مطلب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے کم ہے، جیسے تھوڑی بہت جیسے کھٹے ڈکار آ جاتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا والدین اولاد کو اور اولاد اپنے والدین کو اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بعض حق والدین کے ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً اولاً وہ حق شرع ہوتا ہے، یعنی قرآن نے اگر فرمایا جیسے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ تو اب یہ والدین کا حق ہے کہ ان کو اذیت نہ پہنچایا جائے، ڈانٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، یہ والدین کا حق ہے، لیکن اصل میں تو یہ حکم قرآنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ماں باپ کہیں بیٹا ہم اجازت دیتے ہیں، ہمیں گالی بکو، مارو، پیٹو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حکم شرع تو اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ حق شرع ہے، یہ ماں باپ بھی معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بیان ہو گئے، احکام بیان ہوئے، وہ معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں مالی لحاظ سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ معاف ہو سکتے ہیں، جیسے مہر عورت کا حق ہے، اگر شوہر مہر دے دیتا ہے عورت اس کو معاف کر سکتی ہے، واپس کر دے، یا ابھی دیا نہیں تو وہ کہے کہ میں نے معاف کیا، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت اپنے حقوق معاف کر دے جہاں خاص کوئی حکم قرآنی موجود نہ ہو تو وہ کر سکتی ہے۔ ایسی والدین یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہماری پاؤں دبانا، ہاتھ دبانا یہ ہم معاف کرتے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا یہ چل جائے گا۔
کیونکہ باقاعدہ حکم قرآن یہاں موجود نہیں۔ اسی طرح اولاد اگر تھوڑا بہت اس کے آمدنی کے ذریعے آ گئے، نابالغ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں مالی لحاظ سے کچھ بھی نہ دیں، ہم خود کر لیں گے، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا اگر کوئی ذریعہ آمدنی ہے، وہ اولاد کو کہتے ہیں ہمیں مالی لحاظ سے کچھ بھی نہ دیں، اگرچہ تھوڑا بہت محتاج بھی ہوں، کیونکہ غیر محتاج ہوں تو اولاد پر پھر نان نفقہ واجب نہیں ہوتا، تھوڑے بہت محتاج ہے لیکن وہ اس کو رعایت دیتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نا مطلقاً معاف کر سکتے ہیں اور نا مطلقاً وہ معاف ہوں گے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ ایک مختصر سا بریک ہے، ابھی انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی آن لائن کچھ علم دین وغیرہ پڑھاتا ہے اور کوئی سامنے سے کہتا ہے میں اتنی فیس افورڈ نہیں کر سکتا ہوں اور ہم ان کو منع کر دیں، تو کیا اس طرح منع کرنے میں کوئی شرعی طور پہ قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل میں جو کوئی بھی دینی لحاظ سے پڑھا رہا ہے اس کو نیت یہی کرنی چاہیے کہ میں اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہوں، نہ کہ علم دین پڑھانے کے۔ تو اب وہ چونکہ اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے اور کوئی اس کے وقت کے پیسے نہیں دے پا رہا اتنے اور وہ منع کر دے، تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تو یہی ہو کہ اس پہ ہم واجب قرار دیں کہ ہر ایک کی رعایت کرنی ہے، تو لوگ تو پھر کوئی بہت ہی کم فیس دے گا، کوئی یہ بھی کہے گا کہ میں بالکل فیس افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے آپ مفت میں پڑھا دیں۔ تو اگر اس لحاظ سے کوئی شرعی طور پہ اس کی گرفت بنتی ہو کہ ایک طالب علم کو کیوں منع کیا، تو اس کو تو پھر فری بھی پڑھانا چاہیے۔ اور اس طرح اگر تمام لوگ فری پڑھانا شروع کر دیں، یا جتنا ان کو ریکوائرمنٹ ہے ان کی کہ ان کا بھی کیونکہ وقت دے رہے ہیں، انہیں اپنا بھی کچھ بینیفٹس حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بالکل ہی منع کر دیں، کیسے ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو بھی استاد پڑھا رہا ہے آخر اس کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ ہم لوگ یہ تو بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے علم دین کے معاملے میں کہ دین پڑھنے والا گویا کہ ایک طرح سے احسان جتا رہا ہوتا ہے کہ ایک تو میں دین پڑھنے آیا، آپ مجھے پڑھا نہیں رہے، لیکن کبھی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ٹیوشن پڑھنی ہے، ٹیوشن سینٹر میں اتنا کبھی جا کے شور شرابہ نہیں کریں گے۔ بھاری بھاری فیسیں دنیاوی تعلیم کے لیے دے دی جاتی ہیں، لیکن جب دینی تعلیم کی باری آتی ہے تو اگر قاری صاحب 500 روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس میں بھی چاہتے ہیں کہ 150-200 روپے کم ہو جائیں اور قاری صاحب کو اور کم دے دیا جائیں۔ دین کے معاملے میں اتنا بخل، اللہ سے محبت کا دعویٰ، لیکن اس کی راہ میں دیتے ہوئے دل اتنے سے ہو جائیں، اور دنیا سے بظاہر نفرت کا اظہار، دنیا کو برا کہنا، لیکن اس کے لیے خرچ کرنے میں فراغ دلی کا مظاہرہ کیا جائے۔ آخرت دائمی ہے، اس کے لیے خرچ کرتے ہوئے دل تنگ ہو، دنیاوی عارضی ہے، اس کی ترقیوں کے لیے دل کھول کر دیا جائے، تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ ایک صحت مند دل کی علامات نہیں ہے، بلکہ مریض قلب کی علامات ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مطلب رعایت دے سکتا ہے، اس کو مالی لحاظ سے اتنی پرابلم نہیں ہے، تو پھر طالب علم کو مایوس نہ کیا جائے۔ ویسے لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، کوئی آئے تو چلو پڑھا دیں، کم پیسے لے کے پڑھا دیں، اللہ دوسری جگہ برکت دے دے گا۔ لیکن اگر ایک شخص پہلے ضرورت مند ہے تو بہرحال وہ پھر اس کو رعایت کے لیے مجبور کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہن یہ پوچھتی ہیں کہ عشاء کی نماز رات کے 12 بجے کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ بہن بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ عوامی باتوں پہ غور و تفکر آپ کا اس وقت ختم ہوگا جب آپ باقاعدہ دین سیکھیں گے۔ سیکھنا اور معلومات حاصل کرنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر 1-2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے بہت سی باتیں سیکھ جائیں گے، لیکن ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں، آپ نے سیکھا نہیں ہے۔ سیکھنا ہوگا تو باقاعدہ پورا میڈیکل پڑھنا ہوگا۔ ہمارے دینی معاملات یہ ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں، دین سیکھا نہیں ہے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں یا میری وساطت سے، آپ کی وساطت سے، یا اس پر مطلب جدید ٹیکنالوجی کی وساطت سے بعد میں سنیں گے، ان سب سے میرا کویسچن ہے، کیا آپ نے دین کو باقاعدہ کتابوں سے سیکھا ہے، کسی عالم دین سے سیکھا ہے؟ ہزاروں جواب دیں گے کہ نہیں، سنا معلومات یہاں سے وہاں سے، یہ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ تو عشاء کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فجر تک قائم رہتا ہے۔ یہ بیچ میں 12 بجے کیا آ گیا کہ 12 بجے سے پہلے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ابھی اگر آپ نے سیکھا ہوتا، ٹائم پہلے آپ کو پتا ہوتا، تو آپ یہ کویسچن ہی نہ کرتے۔ تو یہ میں کوئی آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ آئندہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ باقاعدہ دین کو سیکھیے۔ اگر کوئی آپ کو سکھانے والا نہ ملے، میرا نمبر لے لیں یہاں سے، میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا کیسے دین سیکھنا چاہیے۔ آن لائن پڑھ دیں، آپ کسی طریقے سے دین تو سیکھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشاء کا وقت 12 بجے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، اور بعض کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا، پوری رات اس کا وقت ہے، حتیٰ کہ فجر کے وقت سے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وطر وغیرہ تو دیکھیں ویسی سنت تھی کہ نبی کریم اکثر عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھتے تھے، بلکہ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، اور وطر عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر 12 بجے کے بعد عشاء ختم ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وطر بعد میں کیوں پڑھے کہ قضا کر کے پڑھے تھے معاذ اللہ؟
تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے 2 مکانات ہیں، پلاٹ میرے تھے، جب اس پہ مکان کی تعمیر ہونے لگی تو کچھ پیسہ میں نے دیا اور کچھ پیسہ میرے بچوں نے بھی عمارت میں لگایا۔ اب میں اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یوں کروں کہ پہلے ان کے جو پیسہ لگا تھا وہ ان کو واپس کروں اور پھر بچوں کے تقسیم کروں؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بطور قرض پہلے ہی طے کر کے لیا تھا کہ تم ابھی مجھے پیسہ دے دو، مکان بناؤں گا، بعد میں پیسہ دے دوں گا، تو اس میں صرف آپ کو اتنا پیسہ ان کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے قرض لیا تھا، آپ دے دیں۔ یا دوسری صورت یہ تھی کہ آپ نے کوئی قرض وغیرہ نہیں لیا، آپ مکان بنانا چاہتے تھے، بچوں نے کہا کہ کمی پڑ رہی ہے، لے ہم سے پیسہ لے لیں، اور کوئی طے نہیں ہوا تھا کہ قرض ہے کہ نہیں، تو اب آپ کو یہ واپس کرنا لازم نہیں ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جتنا حصے کی تمہاری عمارت بنی ہے توڑ کے لے جاؤ، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر یوں ہو کہ آپ کا ایک پلاٹ پہلے 10 لاکھ کا تھا، اس پہ عمارت بنی تو 20 لاکھ کا ہو گیا، اب بچے کہیں کہ ہمیں اس 20 لاکھ میں سے ہمارے پیسے کے اعتبار سے حصہ دو، بالکل بھی نہیں، جتنا کا میٹیریل لگا ہے بس اتنا ہی ان کو دینا چاہیں تو دے دیں، باقی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، چاہے ان کی اس تعمیر کی وجہ سے آپ کے پلاٹ کی ویلیو بڑی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر ان کی تعمیر کی وجہ سے پلاٹ کی قیمت بڑھی تو یہ تعمیر ہوئی کس پلاٹ پہ ہے؟ اگر یہ پلاٹ نہ ہوتا تو ویسی کسی روڈ پہ کھڑا کر کے دیکھ لیں دیوار، ان کو کتنا پیسہ مل جاتا۔ اس لیے صرف وہ اس دیوار ملبے کے حقدار ہیں جو توڑ کے ان کے حوالے کر دیا جائے، یا فراخ دلی سے چاہیں تو پھر ان کو آپ دینا چاہیں تو اسی سابقہ جتنے کا لگا تھا، جتنا پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا وہ دینا چاہیں دے دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر طے ہوا تھا پھر تو آپ کو دینا پڑے گا، طے نہیں ہوا تو آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے دینا، لیکن پھر بھی دینا چاہیں تو پہلے ان کی تعمیر کے حساب سے جو اس وقت پیسہ لگا تھا اتنا پیسہ دے دیں، باقی آپ کا ہے، اس کے بعد پھر آپ بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زوجہ شوہر خرچہ دیتا ہے اس میں سے کچھ پیسے بچا کے رکھ لیتی ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ضرورت پڑ گئی تو اسی پیسے کو گھر میں لگا دے گی، تو کیا حکم شرع ہے؟ کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ دیکھیں بالکل گناہ گار نہیں ہوگی کہ شوہر جو اس کو دے رہا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شوہر اس عورت کو اس کا نان نفقہ دے رہا ہے کہ وہ پیسے دے دیتا ہے، اس میں اپنا کھانا پینا بھی کرو، رہائش کرو اور لباس، یہ شوہر پہ لازم ہے اور وہ پیسے کی شکل میں دے دیتا ہے، پھر تو یہ عورت کا ہے، چاہے پورا خرچ کرے چاہے اس میں بچا کے رکھے، اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں، وہ ٹھیک ہے اس کا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے فیملی کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، مہینے کا دے دیا کہ بھئی یہ 40,000 روپے یہ گھر کے خرچے کا ہے، اب اس میں یقینی سی بات ہے صرف عورت کو نہیں دے رہے بلکہ اس میں بچے بھی ہیں، اگر ماں باپ رہتے ہیں تو ماں باپ کا بھی حق شامل ہے۔ ایسی صورت میں بھی بہرحال اگر عورت تھوڑی بہت بچا کے رکھ لیتی ہے اور قصد و ارادہ مطلب اپنی جیب میں ڈالنے کا نہیں ہے بلکہ گھر پہ خرچ کرنے کا ہے، تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر مجموعی اعتبار سے خرچے کے لیے دیں تو اپنی ذات کے لیے اس میں سے پیسہ نکال لینا یہ غیر مناسب ہوگا کہ اس کو لے کر وہ اپنی شاپنگ کرے اور خرچہ کرے، کیونکہ اس میں سب کا حق شامل ہے، اس میں پھر شوہر کی اجازت درکار ہوگی، شوہر کی اجازت سے باقاعدہ وہ رکھ سکتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ سال گزر جائے ہم زکوٰۃ ادا کر دیں اور پھر ہمیں گمان ہو کہ سال کے بعد بھی کوئی مستحق آئے گا تو اس کے انتظار کے لیے تھوڑی سی زکوٰۃ ہم بچا کر رکھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب سال گزر جائے آپ پہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے تو بلا ضرورت 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ زکوٰۃ جو ہے کسی خاص شخص کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ کے غریب رشتہ دار ہے، فلاں ہیں، بلکہ تو غریب کا حق ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے اطراف میں کچھ غربا موجود ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، اور ان کو فوری طور پہ ضرورت ہے اور آپ روک کے رکھ رہے نہیں، وہ آئے گا تو اس کو دیں گے، وہ چاہے 6 مہینے بعد آئے، تو پھر یہ غلط چیز ہو جائے گی اور اب آپ کا زکوٰۃ روک کے رکھنا یہ غلط ہوگا۔ ہاں اگر آپ کو اطراف میں کچھ لوگ ایسے نہیں ملتے ہیں اور ابھی آپ کس کو دیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے کوئی قابل اعتماد لوگ نہیں، کیونکہ چیٹر بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس صورت میں اگر آپ رکھنا چاہیں کہ وہ فلاں تو واقعی مستحق ہے لیکن اور اطراف میں تمام مشکوک قسم کے لوگ ہیں کہ پتہ نہیں مالک نصاب تو نہیں ہے، غلط تو نہیں مانگ رہے، پیشہ ور تو نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے روک کے رکھا، تو پھر تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن جو میں نے پہلی صورت بتائی کہ اطراف میں بہت سارے غریب ہیں، رشتہ دار، محلے، اور آپ پرٹیکولر ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تب اس کو دیں گے، یہ غلط ہوگا، اس میں اگر آپ تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بہت سے لوگ اپنا زیٹ اکاؤنٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے زکوٰۃ پڑی ہے، 6 سال پہلے زکوٰۃ بنی تھی اب تک موجود ہے، آئے گا کوئی تو دیتے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ یاد رکھیں جب تک آپ اپنے پاس سے اس زکوٰۃ کو جدا کر کے مستحق تک نہیں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کا مال ہے، اس زکوٰۃ پر بھی زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اگر 1 سال آپ نے 6 کروڑ روپے رکھا تو اس پہ مزید زکوٰۃ 6 کروڑ کے اوپر ادا کرنی ہوگی،
اور چونکہ آپ نے 1 مہینے تک، 1 سال تک، 2 سال تک ادا نہیں کیا، اس تاخیر کی وجہ سے بھی آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ مستحق بہت ہیں۔ اگر آپ کو نہیں ملتے تو مشورہ کر لیں کسی اچھے شخص سے جو آپ کو بتا سکے تو یہ، لیکن انتظار میں رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات والدین کسی غلط چیز کے اوپر ضد کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس صورت میں اولاد کیا کرے؟ خاموش ہو جائے، یا پھر ان کو تھوڑا بہت جبر اور سختی کر سکتے ہیں، جس کی انہوں نے مثال یہ دی کہ والدین بیماری کی طرف آ رہے ہیں، اب احتیاط کا کہیں، دواؤں کا کہیں تو وہ ضد پکڑنے کے نام احتیاط کریں گے، نہ دوا کھائیں گے، اور نہیں اگر اولاد تھوڑا بہت ان کو سمجھاتی اور اختیار کر لے تو ان کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا کہ یہاں تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ سختی کے اوپر نصوص قطعیہ وارد ہو گئی، اس لیے ہم تو منع ہی کریں گے کہ سختی نہ کریں، ڈانٹے ڈپٹے نہیں، اونچی آواز سے بات نہ کریں، ہاں ریکویسٹ کرتے رہیں۔ اب اگر وہ نہیں استعمال کرتے تو بہرحال وبال تو پھر انہی کے اوپر جائے گا اور تکلیف بھی وہی سہیں گے، اگرچہ ان کے ذریعے سے تکلیف اولاد کو بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اولاد کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی ضدوں کو چھوڑ کر کچھ اولاد کا بھی خیال کریں۔ اگر ابھی آپ علاج کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ 50، 100، 200 ہزار کے اندر ہو جائے، آپ زیادہ بیمار ہو جائیں گے، ہاسپٹل میں جائیں گے، 50، 60 ہزار کا خرچہ آئے گا۔ ایسی ضدیں قطعاً غیر مناسب ہیں، لیکن بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ جی نرمی سے آپ بات کریں، سختی یہاں پر کرنا بالکل شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں، میرے ایک کزن کا بھی انتقال ہوا، اچانک انتقال ہوا تھا، آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر کچھ کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی، میں اس کو اپنے اوپر ایک احسان تسلیم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجات کی بلندی اور علم شریعت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔